اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ترجمہ: میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 44۔ یہ آیت جو ہے بطور دعا بھی بہت سے علماء کرام، بہت سے امام حضرات نماز کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو اس آیت کو بطور دعا پڑھتے ہیں، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ ایک ایسے صاحب کا قول ہے کہ جو فرعون کے لوگوں میں سے تھے، فرعون آل فرعون میں سے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کی طرف سے ایک مشن لے کے فرعون کے پاس پہنچے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، میرے ساتھ ان کو روانہ کرو، تو اپنے ساتھ جو معجزات لے کر آئے، جو بھی چیزیں وہ بھی معجزات بھی ان کو دکھائے، ساری چیزیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے پھر آخر کار انہوں نے کبھی کہتے تھے فرعون اور ان کے لوگ کہ ہاں بھائی ہم آپ کے لوگوں کو آپ کے ساتھ حوالے کر دیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے، پھر مکر جاتے تھے، بہت سی چیزیں ہوتے ہوتے پھر اس دوران ان کی جب دربار میں آ کے تبلیغ کر رہے ہیں، فرعون سے بات کر رہے ہیں، تو جو بھی وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس دوران بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایمان گھر کر گیا۔ تو ان میں سے ایک صاحب یہ بھی تھے جن کو قرآن میں سورہ مومن 24 پارے میں سورہ مومن جو یہ مومن، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو مومن قرار دیا، اس کے نام ان کا نام نہیں بتایا گیا، صرف ان کو جو ہے مومن کے نام سے اللہ نے پکارا ہے، ان کے نام مومن کے نام سے ان کو مخاطب کیا۔ تو یہ جو صاحب تھے یہ وہاں پہ تھے، خاموشی سے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب فرعون اور ان کے درباریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان سے تنگ آ گئے ہیں موسیٰ سے، تب ان کو ہم قتل ہی کیے دیتے، تو ان قتل کرنے کی جب پلاننگ کر رہے تھے تو ان صاحب سے برداشت نہیں ہوا اور یہ بول اٹھے، اور سورہ مومن میں آتا ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات لے کر بھی آیا۔ تو اس کے بعد ان کی جو یہ اسپیچ ہے یہ غالباً کسی شخص کی ایک جگہ پر سب سے بڑی اسپیچ ہے، سب سے بڑی تقریر ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، فرعون اور ان کے جو لوگ ہیں، اور وہ ان کے خلاف جو ہے یعنی مختلف چالیں چلتے ہیں۔ تو قرآن اسی صورت میں آتا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اس مومن کے خلاف بری سے بری چالیں چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچایا اور وہ خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ اب یہ ایک آدمی یعنی ایک شخص غور کا مقام ہے کہ ایک صاحب جو ہیں یہ ان کافروں میں سے ہیں، یعنی یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت وہاں پر دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو تھے بنی اسرائیل جو صاحب ایمان تھے، ایمان والے لوگ تھے، دوسرے تھے فرعون کے اپنے لوگ جو قبطی یا مصری جو بھی آپ انہیں کہہ لیں، تو یہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ تو جب یہ معاملات چل رہے ہیں تو انہی میں سے ایک آدمی اٹھ کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جس طرح ڈھال بنتا ہے اور جس طرح وہ ان کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کو ان کا کھڑا ہونا اور ان کے حمایت کرنا اتنا پسند آیا ہے کہ اس کو انہوں نے جو ہے قرآن کا حصہ بنایا، اور ان کی وہ اسپیچ قرآن میں کسی بھی ایک مقام پر کسی بھی شخص کی بہت بڑی یعنی بڑی سے بڑی تقریر یہ ہے۔ تو ان صاحب کو جو ہے مومن کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور سورہ مومن ظاہر انہی کے حوالے سے، اور یہ شاید یہ صاحب وہی ہوں کہ جب یہ مدین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے تھے تو اس وقت بھی یہ یعنی ان کی مدین جانے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب ان کے ہاتھ سے قبطی قتل ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے اندر کہیں خبریں ملی تھیں کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر ہی تھے، تو کوئی شخص دربار کی طرف سے آیا تھا ان کو بتانے کہ بھئی تم کو جو ہے
پکڑنے کی اور قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ. تو وہ شخص یا تو یہ خود تھے مومن یا ان کے بھیجا ہوا کوئی آدمی تھا یا ہو سکتا کوئی اور ہو. لیکن یہ طے ہے کہ یہ انہی میں سے ایک صاحب تھے جو ایمان لائے, اور ایمان لا کے جب وہ ایک حضرت موسیٰ کی حمایت میں کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ ان کو, ان کے ذکر کو, ان کے بیان کو قرآن کا حصہ بنایا. اور وہ جب انہوں نے وہ کہا وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, تو یہ ایک دعا کی شکل اختیار کر گئی, یہ ان کا قول. صدق اللہ العظیم.